الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک سورت نازل فرمائی ہے، اس کا نام سورۃ النمل ہے۔ کیا نام ہے؟ سورۃ النمل۔ نمل کے معنی عربی میں آتے ہیں چیونٹی کے، جو کالی چیونٹی ہوتی ہے اس کو عربی میں نمل کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس نام سے قرآن کریم میں سورت کیوں نازل فرمائی، اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑی ہی شاندار اور زبردست حکومت عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے اور ان کے لشکر میں ہاتھی بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، اور ایک بڑی تعداد میں حضرت سلیمان کا لشکر تھا۔ جس راستے سے حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے، اسی راستے سے ایک چیونٹیوں کا قافلہ بھی گزر رہا تھا۔ تو ان چیونٹیوں کے قافلے میں جو ان کی سردار تھیں، وہ تمام چیونٹیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں تم اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کے لشکر کو تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے اور وہ تمہیں کچل ڈالیں، وہم لا یشعرون، اور ان کو گمان بھی نہ ہو۔ اللہ رب العزت کو یہ چیونٹی کی ہمدردی اپنی قوم کے ساتھ اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا، اور چیونٹی کے نام سے اللہ رب العزت نے مستقل ایک سورت نازل فرمائی اور اس کا نام سورۃ النمل رکھا۔ کس وجہ سے؟ ہمدردی کرنے کی وجہ سے، ایثار کرنے کی وجہ سے، کہ اس چیونٹی نے اپنے تمام قافلے والوں کی، اپنے تمام گھر والوں کی کیا کی؟ ہمدردی کی۔ تو ایثار اور ہمدردی یہ اتنی شاندار صفت ہے اور اتنی خوبصورت صفت ہے کہ جس آدمی کے اندر بھی یہ صفت ہوتی ہے، وہ آدمی اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں میں بہترین وہ ہیں جو نمازیں پڑھنے والا ہوں، یا روزے رکھنے والا ہوں، یا عبادات کرنے والا ہوں، یا تہجد پڑھنے والا ہوں،
بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اور ایثار اور ہمدردی کی جو صفت ہے، اگر آپ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں تو پیغمبر علیہ السلام کا اور صحابہ کرام کا ایثار اور ہمدردی یہ تو تاریخ اسلام کا تاج ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت چادر لے کر آئی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، اے اللہ کے پیارے نبی، یہ چادر میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے، یہ چادر میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس چادر کو استعمال کریں۔ اور پیغمبر علیہ السلام کو چادر کی ضرورت بھی تھی، اور وہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے بنی ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس چادر کو استعمال کر کے اس چادر کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیں۔ آپ علیہ السلام نے وہ چادر لے لی، آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور آپ نے اس چادر کو بطور تہبند استعمال کیا، لنگی کے استعمال کیا، اور آپ صحابہ کے مجمع میں آ کر بیٹھ گئے اور وہ چادر آپ پر بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجمع میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ چادر تو آپ پر بڑی خوبصورت لگ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عورت نے مجھے بن کر دی ہے، اللہ کے نبی آپ یہ چادر مجھے دے دیں، آپ یہ چادر مجھے دے دیں۔ آپ مجمع میں تھوڑی دیر بیٹھے رہے، اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے اور آپ نے وہ چادر ان صحابی کے گھر بھجوا دی۔ تو ان صحابی سے دوسرے لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کو چادر کی ضرورت بھی تھی اور وہ چادر عورت نے اللہ کے نبی کے لیے خاص طور سے بنی تھی اور تم نے اسی چادر کو مانگ لیا۔ ان صحابی نے کہا کہ میں نے اس چادر کو اپنے لیے یا استعمال کرنے کے لیے نہیں منگوایا یا نہیں مانگا، بلکہ میں نے اس لیے اللہ کے نبی سے لی ہے کہ اس چادر کو اللہ کے نبی کا جسم لگ گیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ چادر میرے کفن میں استعمال ہو، میں چاہتا ہوں یہ چادر میرے کفن میں استعمال ہو۔ اور وہی ہوا، ان صحابی کا انتقال ہوا اور ان صحابی کو اسی چادر کے اندر کفن دیا گیا جو چادر اللہ کے نبی کے لیے خاص طور سے اس عورت نے بنی تھی، اللہ کے نبی نے استعمال کی تھی اور ان صحابی نے اپنے کفن کے لیے اللہ کے نبی سے مانگ لی تھی۔ یہ ہے ہمدردی کہ جو چیز اللہ کے نبی کے لیے لائی گئی اور آپ کو اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن جب دوسرے صحابی نے مانگا تو اللہ کے نبی نے فوراً ان کو اتار کر دے دی۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور چند مسافر آپ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے نبی کھانا کھانا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے گھر پر پوچھوایا کہ ذرا پوچھ کر آئیں کچھ کھانے کی چیز ہے، تو گھر سے جواب آیا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ صحابہ کرام آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کون ہے جو ان مسافروں کی ضیافت کی ذمہ داری لے گا، ان مسافروں کی مہمان نوازی کرے گا؟ ان میں صحابہ کرام میں حضرت ابو طلحہ انصاری بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں ان مہمانوں کی مہمان نوازی کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ آپ نے مہمان ان کے حوالے کر دی۔
حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ان مہمانوں کو لے کر اپنے گھر تشریف لے گئے. اپنی بیوی سے پوچھا کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ان کی بیوی کہنے لگی ابو طلحہ انصاری کی کہ تھوڑا سا کھانا ہے جو بچوں کے لیے کافی ہو جائے گا. حضرت ابو طلحہ انصاری کیا آپ ایثار دیکھیں، کہنے لگے بیوی سے بچوں کو بہلا کر سلا دو اور کھانا مہمان کے لیے دسترخوان پر لگاؤ، اور چراغ کو درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا، اور میں دسترخوان پر اس طریقے کی ایکٹنگ کروں گا جیسے میں کھانا کھا رہا ہوں، لیکن میں کھانا نہیں کھاؤں گا تاکہ کھانا ایک آدمی کے لیے ہے اور وہ مہمان کو کافی ہو جائے. چنانچہ ان کی بیوی نے دسترخوان لگا دیا. حضرت ابو طلحہ انصاری بھی بیٹھ گئے، وہ مہمان بھی بیٹھ گئے، اور حضرت ابو طلحہ انصاری نے چراغ کو درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دیا، اور اس طریقے سے اپنا منہ چلاتے رہے جیسے کھانے کے لقمے لے رہے ہیں، اور وہ مہمان کھاتے رہے یہاں تک کہ مہمان کا پیٹ بھر گیا اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے حلق میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا. ادھر یہ ایثار ہمدردی کا چکر جو ہے چل رہا ہے، ادھر اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہو رہا ہے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. لوگوں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی ذات پر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں، جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. جو دوسروں کو تو کھانا کھلاتے ہیں لیکن خود بھوکے رہ جاتے ہیں. یہ ابو طلحہ انصاری کا واقعہ ہوا، اور ادھر حضرت ابو طلحہ انصاری کی شان میں قرآن نازل ہو گیا. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم. یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، کوئی انسان لا کر تو دکھائے. صحابہ کرام کے ایثار و ہمدردی کی قربانی آپ کو کیا کیا سنائی جائے. یرموک کا واقعہ ہے. حضرت عکرمہ، حارث بن ہشام اور حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہم اجمعین کیا ہیں؟ زخمی حالت میں زمین پر پڑے ہوئے ہیں. حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کو پیاس کی حاجت ہوئی. حضرت عکرمہ نے پانی مانگا، ان کی طرف پانی لایا گیا. برابر میں سہیل بن عمرو پڑے ہوئے تھے. جیسے ہی پانی حضرت عکرمہ کے پاس آیا، سہیل بن عمرو نے پانی کی طرف للچائی نگاہوں سے دیکھا. حضرت عکرمہ کہنے لگے کہ یہ پانی میرے بھائی کے پاس لے جاؤ. وہ پانی پلانے والے سہیل بن عمرو کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ برابر میں حارث بن ہشام زخمی حالت میں ہیں اور پیاس کی ان کو حاجت ہے، اور پانی کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو سہیل بن عمرو کہنے لگے کہ پہلے میرے بھائی حارث کو پانی پلا دو. حارث کے پاس پانی پہنچتا ہے تو انتقال فرما جاتے ہیں، روح پرواز کر جاتی ہے. وہ پانی پلانے والا پلٹ کر حضرت سہیل کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کا بھی انتقال ہو چکا. پھر پلٹ کر حضرت عکرمہ کے پاس آئے تو وہ بھی اس دنیا سے پرواز کر چکے تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ ایثار اور ہمدردی کی وجہ سے تینوں نے ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیا، لیکن تینوں نے ایثار اور ہمدردی کی وجہ سے جام شہادت کو نوش کر لیا. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم. یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، کوئی انسان لا کر تو دکھائے. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، پیغمبر علیہ السلام کہاں مدفون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آپ مدفون ہیں. آپ کے بعد جب امی جان حضرت عائشہ کے والد حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر کو بھی پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اسی حجرے میں دفن کیا گیا. اب حجرے کے اندر ایک آدمی کی جگہ خالی تھی، اور اس جگہ کو امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے لیے ریزرو کر لیا تھا کہ یہاں پر میں دفن ہوں گا، کہ میرے شوہر موجود ہیں، میرے شوہر کے برابر میں میرے والد موجود ہیں،
اور اب جو تیسری جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، یہاں پر میں جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی تو یہ جگہ میں نے اپنے لیے ریزرو کر لی۔ اور وہ کمرہ حضرت عائشہ صدیقہ ہی کا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب جب بیمار ہوتے ہیں اور زندگی کے اپنی آخری حالت میں ہیں تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور ان کو بلا کر کہنے لگے، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کہنا کہ عمر جو ہے وہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے برابر میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ اور وہ جگہ کس نے اپنے لیے خاص کر رکھی تھی؟ امی جان نے اپنے لیے خاص کر رکھی تھی۔ عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کو بھیجا، کہا کہ کہنا امی جان سے کہ عمر جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام پہنچا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنا دل بڑا کرتے ہوئے اجازت دے دی کہ میں اجازت دیتی ہوں، میں اپنے اوپر حضرت عمر ابن خطاب کو فوقیت دیتی ہوں۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات تھی کہ اپنے شوہر اور اپنے والد کے برابر میں دفن ہونا ہے اور اپنے لیے جگہ چھوڑ رکھی ہے، لیکن جب بات دوسرے کی آئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، تو امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انہیں فوقیت دے دی، کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جواب سننے کے انتظار میں تھے کہ کیا جواب آئے گا۔ کہا کہ والد صاحب، امی جان نے آپ کو وہاں پر دفن ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، آخر وہ بھی فاروق اعظم تھے اور ان کا انصاف تو مشہور تھا۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا پیاسا مر جائے، قیامت کے دن عمر سے اس کے بارے میں حساب ہوگا کہ تمہاری مملکت میں اور تمہاری خلافت میں کتا دجلہ کے کنارے پیاسا کیسے مر گیا۔ حضرت عمر کا انصاف تو مشہور تھا۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ امی جان نے اس وجہ سے اجازت دے دی ہو کہ میں خلیفہ ہوں، میرے پاس حکومت ہے، طاقت ہے، جب میری روح پرواز کر جائے اور میرے جسم میں جان نہ رہے، میرا جنازہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے باہر رکھ کر ایک بار اجازت اور لینا کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پاس دفن ہونا چاہتا ہے۔ اگر امی جان مجھے اجازت دے دیں، میرے مرنے کے بعد میرے ساتھیوں کے پاس مجھے دفن ہونے کی اجازت دے دیں تو مجھے میرے ساتھیوں کے پاس دفن کر دینا، ورنہ مدینے کے عام قبرستان کے اندر مجھے دفن کر دینا۔ ایک بار اور اجازت لینا جب میرے جسم میں جان نہ رہے، جب میری حکومت اور خلافت ختم ہو جائے۔ یہ حضرت عمر کا انصاف تھا۔ چنانچہ وہی ہوا کہ حضرت عمر کی روح پرواز کر گئی۔ جنازہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے باہر رکھا ہوا ہے اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر حجرے میں پھر داخل ہوئے اور امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پھر اجازت مانگی کہ والد صاحب نے مجھے یہ وصیت کی تھی، کیا آپ والد صاحب کو ان کے دوستوں کے پاس دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں اپنی ذات پر، اپنے نفس پر حضرت عمر ابن خطاب کو ترجیح دیتی ہوں، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہ، یہ میرے آباء و اجداد ہیں، کوئی ان سے لا کر تو دکھاؤ۔ حضرت ابو الدحداح رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے بڑے جانثار صحابی ہیں۔ جنت کے ایک درخت کے بدلے حضرت ابو الدحداح رضی اللہ عنہ نے اپنا وہ باغ جس کے اندر کھجور کے 600 درخت لگے ہوئے تھے اور جس کے اندر میٹھے پانی کا کنواں موجود تھا، حضرت ابو الدحداح رضی اللہ عنہ نے جنت کے ایک درخت کے بدلے میں وہ پورا کا پورا باغ اور وہ کنواں اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ عرب میں اس زمانے میں میٹھا پانی کی کیا اہمیت تھی
اس کا اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو پانی کی بہتات ہے، ہمارے یہاں کبھی پانی کی کمی نہیں پڑی۔ اس پانی کی نعمت کا اندازہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو ریگستان کے علاقوں میں رہتے ہیں، جو خشکی کے علاقوں میں رہتے ہیں، اور خشکی کے علاقے میں رہنے والوں کے یہاں اگر میٹھے پانی کا کنواں نکل آئے، خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن حضرت ابو الدحداء رضی اللہ عنہ نے جنت کے ایک درخت کے بدلے میں اپنا وہ پورا باغ جس میں 600 کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے اور میٹھے پانی کا کنواں تھا، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے سامنے موجود ہیں اور آپ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام سے خرچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مجمع میں کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ کے نبی، 100 اونٹ مع پالان اور سامان کے میری طرف سے لوگوں کے لیے وقف ہیں۔ آپ علیہ السلام پھر ترغیب دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی، 200 اونٹ مع پالان اور سامان کے میری طرف سے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو پھر ترغیب دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجمع میں پھر کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی، 300 اونٹ مع پالان اور سامان کے میری طرف سے۔ آپ علیہ السلام کی طبیعت خوش ہو گئی، آپ منبر پر چڑھ گئے اور آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، آج کے بعد عثمان کوئی سا بھی عمل کر لے، اس کو کوئی بھی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سب کس لیے تھا؟ یہ لوگوں کو ایثار کے لیے تھا، ان کی ہمدردی کے لیے تھا۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ میرے آباء و اجداد کی کہانیاں ہیں، یہ میرے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں، کوئی میرے آباء و اجداد جیسا لا کر تو دکھائے۔ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے راستے میں کس طریقے سے ایثار اور ہمدردی کیا کرتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کا لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا کیا معاملہ تھا۔ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ بغداد کے اندر ایثار اور ہمدردی کا ایک اور بڑا عجیب و غریب واقعہ نقل کیا ہے، علامہ واقدی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے۔ علامہ واقدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے اوپر کچھ مالی حالت کی پریشانی ہوئی اور میرا ہاتھ تنگ ہو گیا، اتفاق سے عید کا زمانہ آ گیا اور گھر والوں نے مجھ سے کچھ پیسوں کا مطالبہ کیا، اور میرے پاس گھر والوں کو عید کے دن دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست، تاجر دوست تھا میرا، تجارت کیا کرتا تھا، اس کے پاس چلا گیا اور میری حالت سے وہ سمجھ گیا کہ واقدی کو جو ہے پیسوں کی ضرورت ہے، تو میرے تاجر دوست نے ایک 1200 درہم کی تھیلی میرے حوالے کر دی، مہر لگی ہوئی تھیلی میرے حوالے کر دی، اور کہا کہ اس کو اپنے خرچ میں استعمال کر لینا۔ فرماتے ہیں کہ وہ تھیلی لے کر ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا، دروازہ کھٹکھٹایا تو دیکھا کہ دروازے پر میرا ایک ہاشمی دوست تھا، سید خاندان کا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو میرا ہاشمی دوست دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ میں نے اس کو اندر بلایا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس گھر والوں کو آج دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ سے تھوڑا قرض لینا تھا۔ علامہ واقدی اپنی بیوی کے پاس تشریف لے گئے اور بیوی سے کہا کہ وہ ہاشمی میرا دوست آیا ہے، کیا کیا جائے؟ بیوی نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کو کیا کرنا ہے۔ فرمانے لگے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ 600 اپنے پاس رکھ لوں، 600 اپنے دوست کو دے دوں کہ میری بھی پریشانی کا حل ہو جائے اور میرے دوست کی جو پریشانی ہے اس کا بھی حل ہو جائے، اس کا بھی کام چل جائے۔ تو بیوی کہنے لگی کہ آپ اپنے تاجر دوست کے پاس گئے تھے تو اس نے تو آپ کو 1200 درہم دیے
اور آج آپ کا ہاشمی اور سید دوست آپ کے گھر پر لینے کے لیے آیا ہے تو آپ اس کو 600 دے رہے ہیں. نہیں، یہ بات مناسب نہیں ہے. آپ اس کو پوری تھیلی سے ہی دے دو. علامہ واقدی فرماتے ہیں کہ میں نے پوری تھیلی اپنے ہاشمی دوست کے حوالے کر دی. یہ ہاشمی دوست کہ ابھی گھر میں ہی پہنچا تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازے پر وہی تاجر ان کا دوست کھڑا ہوا تھا، اور اس تاجر دوست نے بھی ان کے ہاشمی دوست سے کچھ سوال کیا. لیکن ان کا بھی ایثار دیکھیں کہ انہوں نے بھی وہ 1200 درہم کی پوری تھیلی ان تاجر دوست کے جب سامنے رکھی تو اس نے تو پہچان لیا کہ یہ تو وہ تھیلی ہے جو مجھ سے ابھی واقدی لے کر گیا. کہا کہ تھیلی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ کہا کہ میرے پاس بھی پیسے نہیں تھے، میں واقدی کے گھر گیا تھا اور اسی نے مجھے یہ تھیلی میرے حوالے کی ہے. اس تاجر دوست نے وہ تھیلی تو ہاشمی کے گھر چھوڑی اور بھاگا بھاگا علامہ واقدی کے گھر آیا اور کہنے لگا کہ اس تھیلی کا کیا ہوا؟ کہا کہ میرے پاس مجھے ضرورت تھی، تم سے میں نے پیسے مانگے، گھر پر آ کر ہی بیٹھا تھا کہ ہاشمی دوست آ گیا اور میں نے ضرورت کی وجہ سے وہ تھیلی اس کے حوالے کر دی. پتہ یہ چلا کہ تاجر دوست کے پاس بھی اس تھیلی کے علاوہ کچھ نہیں تھا جو تھیلی اس نے علامہ واقدی کے حوالے کر دی تھی. اس زمانے کا جو وزیر تھا یحییٰ بن خالد، اس کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو یحییٰ بن خالد 10,000 دینار، وہ درہم تھے، چاندی کے سکے تھے، لیکن یحییٰ بن خالد جو وزیر تھا وہ 10,000 دینار لے کر آیا اور اس نے 2,000 دینار علامہ واقدی کو دیے، 2,000 دینار ان کے ہاشمی دوست کو دیے اور 2,000 دینار ان کے تاجر دوست کو دیے، اور کہا کہ یہ 4,000 دینار تمہاری بیوی کے ہیں، اس لیے کہ تمہاری بیوی سب سے زیادہ قابل رشک اور قابل عزت ہیں کہ اس نے اپنے تمہارے دوست کو 600 پر راضی نہیں بلکہ اس کو پوری تھیلی اس کے حوالے کر دی. 4,000 دینار تمہاری بیوی کے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کے ایثار اور ہمدردی کے واقعات ہیں کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. دوسرے کی کوئی ضرورت آ گئی، وہ پریشانی کے اندر ہے، مصیبت کی حالت میں ہے، تو کس طریقے سے اس کی دل کھول کر مدد کیا کرتے تھے. اور یہ صحابہ کرام کے واقعات، صحابہ کرام کے بعد کے واقعات اور پیغمبر علیہ السلام کے واقعات، یہ تو تاریخ اسلام کے سر کا تاج ہیں جو ان لوگوں نے ایثار اور ہمدردی کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا. اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم ایثار اور ہمدردی اس کے ساتھ کرتے ہیں جہاں سے ہمیں نفع کی امید ہوتی، اور جہاں سے ہمیں نفع کی امید نہ ہو ہم اس کی کبھی کوئی مدد نہیں کرتے. رشتہ دار، خاندان والے، دوست و احباب اسی دوست کی مدد کرتے ہیں جہاں سے کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے، اور جو دوست غریب ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، تنگ دست ہوتا ہے، اس کو صاف انکار کر دیا کرتے ہیں. اور پیغمبر علیہ السلام حدیث شریف میں کیا فرما رہے ہیں؟ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایثار اور ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.